الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى في آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقية واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو، دعوت و تبلیغ کا یہ جو مبارک کام ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس امت کو خیر امت کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ دعوت کی ذمہ داری کو پورا کرتی ہے. آپ معارف القرآن اٹھائیں گے، دیگر تفاسیر اٹھائیں گے، یہ آیت جو ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس کے تحت، اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اس کے تحت، ان دونوں آیات کے تحت آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو اس میں پتہ لگے گا کہ یہ امت خیر امت ہے ہی اس لیے کہ یہ اپنی دعوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کام شروع کروایا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی بگڑے ہوئے لوگوں کو، بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنایا. لیکن جب سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، حاسدین بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ کام ختم ہو جائے، بلکہ بمصداق یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے نور کو ہر حالت میں پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار کو کتنا ہی برا لگے. تو بہرحال یہ تو کفار کے متعلق تھا، لیکن منافقین بھی جو ہے بعض مرتبہ ایسا کرتے ہیں، ان کو دین کی باتیں پسند نہیں آتی، یا دین کا کوئی کام ہوتا ہوا پسند نہیں آتا، بہت برا لگتا ہے. تو طرح طرح سے فتنے تبلیغی جماعت کے خلاف جو ہے، دعوت و تبلیغ کے خلاف اس امت میں رونما ہوتے رہے. لیکن اللہ کا کرم ہے، اکابرین امت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی بصارت اور بصیرت، اللہ نے جو نور بصیرت انہیں عطا فرمایا تھا، وہ فتنے اپنی موت آپ مر گئے اور دب گئے، اور دعوت و تبلیغ الحمدللہ پھیلی ہے، پھیل رہی ہے اور پھیلتی رہے گی انشاءاللہ. اب میں نے جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے کہ پھر مرکز نظام الدین میں جو ہے اختلاف ہو گیا، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کا عالمی مرکز ہے. اختلاف بھی نہیں ہوا، دراصل اختلاف بھی نہیں ہوا یوں کہ کچھ لوگوں کو وقت کے موجودہ امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم جو ہے ان کی آنکھوں میں چبھنے لگے، ان سے وہ حسد کرنے لگے، بغض رکھنے لگے، تو وہ علماء حضرات وہاں سے مرکز چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ نہ ان کو کسی نے نکالا، نہ کسی نے مجبور کیا. بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، الگ سے جماعت بنانے کی کوشش کی، شورا کے نام سے جماعت چلائی. چلو وہ بھی ایک مسئلہ تھا. ان اکابرین نے ممکن ہے دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام اپنے حساب سے کیا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ مرکز کے متعلق مرکز کے برابر مرکز بنایا جائے، یا ایک جماعت کے جو ہے سامنے ایک اور جماعت بنائی جائے تاکہ امت کے اندر تفریق پیدا ہو. یہ تو وہی حال ہو گیا
جس طرح مسجد زرار بنانے والوں نے کیا تھا کہ مسجد قباء موجود تھی، قباء کے اندر ایک مسجد تھی موجود، لیکن پھر مسجد زرار بھی بنا لی گئی، اور دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ ہم یہاں نمازیں پڑھیں گے۔ دعوے تو سب سچے ہوتے ہیں، لیکن دعوے کی دلیل جب تک نہ ملے، جب تک پتہ نہیں لگتا کہ یہ سچائی ہے یا کیا ہے۔ تو بہرحال جب سے یہ عالمی شورا وجود میں آئی ہے تو بجائے ان لوگوں نے کام کرنے کے اختلاف زیادہ کیا، اور شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کی ذات کو زیادہ ٹارگٹ کیا، اور ان کو اتنا مطعون کیا، ایسے ایسے الزامات کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے یہ جو ہے ان کی غیرت اور ان کی زبان کیسے گوارا کر جاتی ہے ایسے برے برے الفاظ کہنے کے لیے ایک عالم کے لیے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو بہرحال اب جو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری ریاست جو ہے جموں کشمیر، چلو اختلاف تو یہاں بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی الحمدللہ دونوں طبقے دعوت کا کام کر رہے ہیں، شورا والے بھی کر رہے ہیں جیسا کیسا کر رہے ہیں، مرکز نظام الدین کے ساتھی تو الحمدللہ قربانیوں کے ساتھ کر ہی رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اس طرح کا کوئی تشدد آمیز یا انتشاری اختلاف نہیں تھا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ضلع شوپیان کشمیر کے پنجورہ کے محتمم، مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ شوپیان کے محتمم حضرت مفتی محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حالانکہ ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ حضرت مفتی صاحب نے کچھ کتابیں لی، اعمال دعوت ہے، تحفہ دعوت و تبلیغ ہے، کچھ اور دیگر کتابیں لی۔ حالانکہ ان کتابوں کے متعلق میں پہلے صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کتاب ان میں سے شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ اکابرین جو بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین میں جو بیان فرماتے ہیں، چاہے اس میں حضرت مولانا سعد صاحب ہوں یا دیگر اکابرین علماء ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کی باتوں کو کچھ حضرات نوٹ کر لیتے ہیں اپنی کاپی میں، اپنی ڈائری میں، پھر ان کو جو باتیں پسند آتی ہیں تو ان میں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ چند چیزوں کو چھانٹ لیتے ہیں، اور چھانٹ کے کیا کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، وہ کتابی شکل بن جاتی ہے۔ یہی حال اعمال دعوت کا ہے اور دیگر کا ہے۔ تو چونکہ ان کے اندر تفصیل موجود نہیں ہے، صرف باتوں کے ٹکڑے موجود ہیں، تو ٹکڑے ہونے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے اشکالات ذہن میں انسان کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے مفتی محمد ایوب صاحب محتمم دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ شوپیان کہ ان کو بھی بہت ساری باتوں پہ اشکال ہو گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وقال اللہ تعالی فی آخر، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقية واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دعوت و تبلیغ کا یہ جو مبارک کام ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس امت کو خیر امت کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ دعوت کی ذمہ داری کو پورا کرتی ہے۔ آپ معارف القرآن اٹھائیں گے، دیگر تفاسیر اٹھائیں گے، یہ آیت جو ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اس کے تحت اور کنتم خیر امت اس کے تحت، ان دونوں آیات کے تحت آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو اس میں پتہ لگے گا کہ یہ امت خیر امت ہے ہی اس لیے کہ یہ اپنی دعوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کام شروع کروایا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی بگڑے ہوئے لوگوں کو، بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنایا۔ لیکن جب سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، حاسدین بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ کام ختم ہو جائے، بلکہ بمصداق یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے نور کو ہر حالت میں پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار کو کتنا ہی برا لگے۔ تو بہرحال یہ تو کفار کے متعلق تھا، لیکن منافقین بھی جو ہے بعض مرتبہ ایسا کرتے ہیں، ان کو دین کی باتیں پسند نہیں آتی، یا دین کا کوئی کام ہوتا ہوا پسند نہیں آتا، بہت برا لگتا ہے۔ تو طرح طرح سے فتنے تبلیغی جماعت کے خلاف جو ہے، دعوت و تبلیغ کے خلاف اس امت میں رونما ہوتے رہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اکابرین امت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی بصارت اور بصیرت، اللہ نے جو نور بصیرت انہیں عطا فرمایا تھا، وہ فتنے اپنی موت آپ مر گئے اور دب گئے، اور دعوت و تبلیغ الحمدللہ پھیلی ہے، پھیل رہی ہے اور پھیلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے کہ پھر مرکز نظام الدین میں جو ہے اختلاف ہو گیا، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کا عالمی مرکز ہے۔ اختلاف بھی نہیں ہوا، دراصل اختلاف بھی نہیں ہوا یوں کہ کچھ لوگوں کو وقت کے موجودہ امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم جو ہے ان کی آنکھوں میں چبھنے لگے، ان سے وہ حسد کرنے لگے، بغض رکھنے لگے، تو وہ علماء حضرات وہاں سے مرکز چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ نہ ان کو کسی نے نکالا نہ کسی نے مجبور کیا۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، الگ سے جماعت بنانے کی کوشش کی، شورا کے نام سے جماعت چلائی، چلو وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ ان اکابرین نے ممکن ہے دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام اپنے حساب سے کیا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ مرکز کے متعلق مرکز کے برابر مرکز بنایا جائے، یا ایک جماعت کے جو ہے سامنے ایک اور جماعت بنائی جائے تاکہ امت کے اندر تفریق پیدا ہو۔ یہ تو وہی حال ہو گیا جس طرح مسجد زرار بنانے والوں نے کیا تھا، کہ مسجد قباء موجود تھی، قباء کے اندر ایک مسجد تھی موجود، لیکن پھر مسجد زرار بھی بنا لی گئی، اور دعویٰ کیا تھا، دعویٰ یہ تھا کہ ہم یہاں نمازیں پڑھیں گے۔ دعوے تو سب سچے ہوتے ہیں، لیکن دعوے کی دلیل جب تک نہ ملے، جب تک پتہ نہیں لگتا کہ یہ سچائی ہے یا کیا ہے۔ تو بہرحال جب سے یہ عالمی شورا وجود میں آئی ہے تو بجائے ان لوگوں نے کام کرنے کے اختلاف زیادہ کیا، اور شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کی ذات کو زیادہ ٹارگٹ کیا، اور ان کو اتنا مطعون کیا، ایسے ایسے الزامات کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے یہ جو ہے ان کی غیرت اور ان کی زبان کیسے گوارا کر جاتی ہے ایسے برے برے الفاظ کہنے کے لیے ایک عالم کے لیے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو بہرحال اب جو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری ریاست جو ہے جموں کشمیر، چلو اختلاف تو یہاں بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی الحمدللہ دونوں طبقے دعوت کا کام کر رہے ہیں، شورا والے بھی کر رہے ہیں جیسا کیسا کر رہے ہیں، مرکز نظام الدین کے ساتھی تو الحمدللہ قربانیوں کے ساتھ کر ہی رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اس طرح کا کوئی تشدد آمیز یا انتشاری اختلاف نہیں تھا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ضلع شوپیان کشمیر کے پنجورہ کے محتمم، مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ شوپیان کے محتمم حضرت مفتی محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حالانکہ ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ حضرت مفتی صاحب نے کچھ کتابیں لی، اعمال دعوت ہے، تحفہ دعوت و تبلیغ ہے، کچھ اور دیگر کتابیں لی، حالانکہ ان کتابوں کے متعلق میں پہلے صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ کوئی بھی کتاب ان میں سے شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ اکابرین جو بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین میں جو بیان فرماتے ہیں، چاہے اس میں حضرت مولانا سعد صاحب ہوں یا دیگر اکابرین علماء ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کی باتوں کو کچھ حضرات نوٹ کر لیتے ہیں اپنی کاپی میں، اپنی ڈائری میں، پھر ان کو جو باتیں پسند آتی ہیں تو ان میں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ چند چیزوں کو چھانٹ لیتے ہیں اور چھانٹ کے کیا کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، وہ کتابی شکل بن جاتی ہے۔ یہی حال اعمال دعوت کا ہے اور دیگر کا ہے۔ تو چونکہ ان کے اندر تفصیل موجود نہیں ہے، صرف باتوں کے ٹکڑے موجود ہیں، تو ٹکڑے ہونے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے اشکالات ذہن میں انسان کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے مفتی محمد ایوب صاحب محتمم دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ شوپیان، کہ ان کو بھی بہت ساری باتوں پہ اشکال ہو گیا۔ اب اس کا قاعدہ اور طریقہ تو یہ تھا کہ اگر آپ کو مرکز نظام الدین کے بزرگوں پر کوئی اعتراض ہے یا اشکال ہے، آپ مخلص ہیں اس معاملے میں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خود جو ہے نظام الدین مرکز جاتے اور وہاں پہ بڑے بڑے حضرات علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، مفتیان کرام وہاں موجود ہیں۔ وہاں پہ پورا مدرسہ، ایک مدرسہ کاشف العلوم ہے اس کا نام، وہاں پہ الحمدللہ دورہ حدیث شریف تک مکمل تعلیم ہوتی ہے، مکمل عالمیت پڑھائی جاتی ہے، وہاں سے علماء فارغ ہوتے ہیں۔ اور ہم جو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو جو شیخ الحدیث کہتے ہیں، وہ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ حضرت وہاں طلبہ کو بخاری پڑھاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو بخاری شریف پڑھانا یہ کوئی سعادت، چھوٹی موٹی سعادت نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشندہ۔ تو لیکن ہوا یہ کہ اتنی اونچی ہستی کو، اتنے بڑے خاندان سے جڑی شخصیت کو، اور ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم کو جن کے تقوی کا معیار اعلیٰ، علم کا معیار اعلیٰ، دعوت کا معیار اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ، تو ہوا یہ کہ ان کی ذات کو مطعون کیا گیا۔ چلو باہر جو ہو رہا تھا سو ہو رہا تھا، لیکن ہماری کشمیر کے اندر جو انتشار اور اختلاف سب سے زیادہ کیا وہ حضرت ہمارے مفتی محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم نے کیا۔ اس لیے کیا، واللہ عالم ان کے دل کی کیا سوچ تھی وہ، یا ان کے ذہن میں کیا بات تھی، لیکن ایسے اعتراضات جو ہے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ مرکز نظام الدین لے جایا جاتا، ان کے سامنے رکھا جاتا، کیونکہ جس کا قول ہوتا ہے وہ اپنی بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ اپنی بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اور وہی اس کا مطلب بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی اور کیوں نہیں کہی۔ اور فتویٰ کے اصولوں میں سے بھی یہی ہے کہ جس کا یہ قول ہو پہلے اسے طلب کیا جائے گا، پہلے اس سے پوچھا جائے گا، اس سے وضاحت کی جائے گی کہ حضرت آپ اس کی وضاحت فرمائیے اپنے اس قول کی، اس کے بعد فتویٰ دیا جائے گا۔ لیکن یہاں تو وضاحت کی بات ہی نہیں، کہ کتابوں میں وہ لکھے ہوئے تھے، اب چونکہ وہ ٹکڑے تھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اور بعض تو ایسی باتیں بھی ہیں اعمال دعوت کتاب کی جو کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی طرف حضرت مفتی ایوب صاحب نے منسوب کی ہیں، جبکہ خدا کی قسم ابھی میں ثابت کروں گا وہ باتیں کون کون سی ہیں۔ بعض وہ باتیں ہیں کہ جو اعمال دعوت کتاب میں موجود ہیں، لیکن عالم کا نام اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہے یا بزرگ کا نام کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اس عالم کا ملفوظ ہے یا اس میں اس بزرگ کا ملفوظ ہے، تو وہ بھی جو ہے حضرت مولانا سعد صاحب کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ کتنی بڑی جو ہے بددیانتی کی مثال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس جرم پہ معافی مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر تیار نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، لیکن ہائے بد نصیبی، ہائے بدقسمتی کہ کیا کریں اس جلن کا، اس حسد کا، کہ حضرت جی کی طرف وہ قول بھی منسوب کیے گئے، میں ابھی ثابت کروں گا۔ تو حضرت مفتی محمد ایوب صاحب نے بہت ساری باتیں شیخ الحدیث حضرت جی مولانا سعد صاحب کی طرف منسوب کر کے یہ فرمایا کہ یہ باتیں انہوں نے قرآن کے خلاف کہی ہیں، یہ باتیں انہوں نے حدیث کے خلاف کہی ہیں، یہ باتیں عقیدے کے خلاف کہی ہیں، یہ باتیں جو ہے کسی عالم نے لکھی نہیں ہیں۔ بعض باتوں میں تو حضرت مفتی صاحب یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ جو ہے اگر اس قول کو کوئی عالم صحیح قرار دے دے تو میں معافی مانگ لوں گا، میں رجوع کر لوں گا۔ اب سوال یہ کہ ہم نے معافی منگوا کے کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو ویڈیو بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے، لیکن اب کریں کہ اب ہم مجبور ہیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اس بات کے لیے
اس لیے کہ ہم جب جاتے ہیں بعض مرتبہ کسی گاؤں میں، وہاں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں وہاں بیان ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کپواڑہ ایک جگہ میں گیا، دستار بندی کا جلسہ تھا مدرسے کا، تو وہاں میرا بیان ہوا. وہاں پہ بعض علماء نے مجھ سے یہ باتیں کہی کہ آپ حضرت مولانا سعد صاحب کی جماعت سے منسلک ہیں. میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں دعوت و تبلیغ سے منسلک ہوں، اور شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کو اپنے دل کی دھڑکن، اپنے سر کا تاج، اپنی آنکھوں کا نور مانتا ہوں. ان پہ مکمل اعتماد کرتا ہوں، امیر مانتا ہوں، شرعی امیر ہیں. تو اس لیے ان کا اکرام کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. وہ مجھے وہی ویڈیو دکھانے لگے. تو ویڈیو کا نام ہے تبلیغی کام کا نیا رخ. تبلیغی کام کا نیا رخ. حصہ اول ہے، حصہ دوم ہے، حصہ سوم ہے. اب جو ہے جب میں نے بعض سوالات کے جوابات ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے، علماء کرام حیران پریشان اور دنگ رہ گئے کہ یہ چیز قرآن میں موجود ہے. میں نے کہا کہنے لگے تو پھر کیسے اعتراض کیا؟ میں نے کہا تو پوچھئے نا جا کے کہ یہ چیز قرآن میں موجود، آپ نے کیسے ویڈیو بنائی، کیسے اعتراض کیا؟ گویا آپ کا یہ اعتراض قرآن پہ ہے، آپ کا یہ اعتراض حدیث پہ ہے، حضرت مولانا صاحب کی ذات پہ تھوڑی ہے آپ کا اعتراض. تو بہرحال تو ہم تمام اعتراضات کا انشاءاللہ بھی جائزہ لیں گے. آپ دیکھیں گے ایک جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ تقریباً 150 سے کچھ اوپر ہیں. مفتی ایوب صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ 150 سے کچھ اوپر ہیں. میں نے الحمدللہ ہر اعتراض کا اپنے مدرسے کے اندر بیٹھ کے تفصیلی مطالعہ کیا اور اس کو ڈھونڈا. الحمدللہ کتابوں میں مل گیا. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مدرسے کی ٹیم کو. حضرت مفتی محمد عابد صاحب کا میں مشکور و ممنون ہوں. حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب کا میں مشکور و ممنون ہوں. حضرت مولانا محمد مقبول صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں مشکور و ممنون ہوں. دیگر مفتیان کرام جو ہیں جنہوں نے الحمدللہ حوالہ جات میں ہماری مدد کی ہے، میں ان کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں. تو اس لیے اب میں چاہتا ہوں، یہ ویڈیو دراصل جوابی ویڈیو نہیں ہے کہ ہم نے حضرت مفتی ایوب صاحب کو جو ہے توبہ نعوذ باللہ ہم نے کوئی ذلیل کرنا ہے، توبہ نعوذ باللہ، یا جو ہے ہمارا کوئی غلط ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ میں اخلاص نصیب فرمائے. ان کا تقدس ہمارے دل میں پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. لیکن مسئلہ ہے چونکہ ساتھی جو دعوت میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا ہے، یہ تبلیغی کام کا نیا رخ، ان کے ذہن میں بہت زیادہ زہر بھر گیا. اب تو بعض ساتھی ایسے ہیں جو مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس چیز نے یہ زہر بھرا ہے؟ ایک مرتبہ میں ایک گاؤں میں گیا، ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے ساتھ مفتی عابد صاحب وغیرہ اور دوسرے حضرات بھی تھے. تو ہوا یہ کہ وہاں ساتھی ہیں دعوت کے، ایک سلام کیا میں نے، انہوں نے کوئی سلام کا جواب نہیں. اب میں نے جو ان سے پوچھا ماں کیا بات ہے، آپ سلام کا جواب؟ کہنے لگا بچوس بوزمت حضرت مفتی ایوب صاحبن ویڈیو 3 پارٹس، اس نے 3 حصے دیکھ رکھے تھے. تو پھر اس نے مجھے کچھ اعتراضات کیے. میں نے اس کو بیٹھ کے جو ہے سمجھی، بیچارہ ہاتھ پکڑ کے رونے لگا. اور پھر جو ہے اس نے کیا کیا، اپنے اندر لے گیا، بیچارہ بیٹھے ہم چائے وائے پی. تو کہنے لگا حضرت میرا ذہن صاف ہو گیا. الحمدللہ وہ مرکز آنے لگ گیا. تو اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ساتھی ہوں گے. رجوری سے مجھے فون آیا، کپواڑہ سے فون آیا، اور پتہ نہیں کہاں سے فون آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اعتراضات ہو رہے ہیں. آپ کے پاس اگر جواب ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جواب ہے تو صاف کہہ دیجئے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جاؤ شورا میں مل لو، کام کر لو. میں نے کہا میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ دلائل موجود ہیں. کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے آپ دلائل دیجئے. تو بہرحال اب میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ہم حضرت مفتی محمد ایوب صاحب کی جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب پہ، ایک ایک اعتراضات کا ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہم جائزہ لے لیتے ہیں. اگر یہ چیزیں وہاں سے ثابت ہو گئی تو یہ اعتراض شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب پہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اعتراض قرآن پہ ہوگا، یہ اعتراض حدیث پہ ہوگا، یہ اعتراض ان بزرگوں پہ ہوگا جن کا یہ قول ہے. بے شک بے شک. لہذا اب ہم اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں. اعتراض نمبر 1 پہلا اعتراض کیا ہے، سچائی کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے. سچائی کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے. اب اس پہ جو ہے یہ کہا حضرت مفتی صاحب نے اس میں کہ یہ کیا وجہ ہے، سچائی کا تعلق زبان سے کیسے نہیں ہے، اور اس پہ اعتراض کیا اور اس کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے اس قول کو پیش کیا ہے. آپ دیکھیں گے ان کی ویڈیو تو سکرین پہ آ جائے گا وہ، تو اس پہ جو ہے یہ اچھالا گیا ہے. تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو. جواب ہے معارف القرآن جلد 8
صفحہ 125 اور 126 اور معارف القرآن جلد 8 صفحہ 445 صفحہ 446. یہ دیکھیے یہ کتاب ہے معارف القرآن. آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. جی بالکل. جی معارف القرآن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جلد 8 ہے. جلد یہ ہے ادھر 8. جی جلد 8 ہے. جی نظر آ رہا ہے اچھی طرح؟ جی بالکل. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا صفحہ 125. یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ ہائی لائٹ اسی لیے کر دی ہے تاکہ آپ اچھی طرح اس کو دیکھ سکیں. اور اسی طرح آپ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی 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 ہے نا؟ جی بالکل بالکل. اب میں اس کو جو ہے پڑھوں گا بھی جی. اس لیے کہ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو میں جو ہے ان اعتراض کا یہ جو ہے پڑھ کے بھی سنا دوں گا تاکہ جو پڑھے لکھے حضرات نہیں ہوتے وہ اس کو سمجھ لیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم. ترجمہ، کہتے ہیں گوار کہ ہم ایمان لائے. تو کہے تم ایمان نہیں لائے پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں گھسا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھ. اللہ بخشتا ہے مہربان ہے. اب یہ میں نے پڑھا. اب یہ آپ دیکھیے صفحہ 126 اس کا آپ خلاصہ تفسیر دیکھیں کہ میں نے جو ہے باقاعدہ یہ اس کو دیکھیے آپ اچھی طرح. اسی طرح آپ بھی دیکھ لیں ادھر خلاصہ تفسیر کو اچھی طرح. تو اب میں اس کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں. اس کا صفحہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا ہے، صفحہ 126 ہے. یہ والا جو صفحہ ہے صفحہ نمبر، یہ اس کو بھی آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں تاکہ صفحہ نمبر 126 نظر آ جائے. جی جی ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 126 اچھی طرح نظر آ جانا چاہیے. آپ دیکھیے میں اس کا خلاصہ تفسیر پڑھ رہا ہوں. خلاصہ تفسیر، یہ باز گنوار یعنی بنی اسد وغیرہ کے آپ کے پاس آ کر جو ایمان لانے کے مدعی ہوتے ہیں یہ اس میں کئی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. ایک تو کذب کے، کذب میں نے جھوٹ، کذب میں نے جھوٹ کے. ایک تو کذب کے کہ بلا تصدیق قلب، بلا تصدیق قلب یعنی دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. صرف کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے کیونکہ وہ تو موقوف ہے تصدیق قلبی پر اور وہ موجود نہیں جیسا ان قریب آتا ہے. اب اندازہ کریے وہ جو دیہاتی لوگ آئے تھے وہ زبان سے ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. جی لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم ایمان نہیں لائے. اب سچائی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. زبان سے نہیں ہے. اور پھر ولما يدخل الایمان، لیکن ہاں یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر متی ہو گئے، اور اطاعت بمعنی ترک مخالفت ظاہری موافقت سے بھی متحقق ہو جاتی ہے. اور باقی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس لیے ایمان کا دعویٰ مت کرو. گو اب تک تم ایمان نہیں لائے، لیکن اب بھی اگر تم اللہ و رسول کا سب باتوں میں کہنا مان لو جس میں یہ بھی داخل ہے کہ دل سے ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے جو کہ بعد ایمان کے ہوں گے محض اس وقت کے کفر و کذب کی وجہ سے جو کہ اس وقت کے اعتبار سے گزشتہ ہوگا ذرا بھی کم نہ کرے گا. اچھا، یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. اسی طرح آپ اس کا صفحہ 28 بھی اچھی طرح دیکھیے بڑے غور سے. میں نے اس میں 2 جگہ ہائی لائٹ کیا، اوپر بھی نیچے بھی. اسی طرح اس کا یہ نیچے بھی دیکھ لیجیے آپ اچھی طرح سے. ولیکن قولوا اسلمنا کی تفسیر میں یہ آپ بھی دیکھیے اچھی طرح سے تاکہ آپ جو ہے ان چیزوں کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ چیز کس میں موجود ہے. قرآن کریم میں موجود ہے. اب میں اس کے معارف و مسائل میں پڑھ رہا ہوں.
سابقہ آیات میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و شرافت کا مدار تقوی پر ہے، جو ایک باطنی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے تقدس کا دعویٰ جائز نہیں۔ مذکور الصدر آیات میں خاص واقعہ کی بنا پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل مدار قلبی تصدیق پر ہے، اس کے بغیر محض زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنا صحیح نہیں۔ اب اندازہ کریے۔ اچھا، ولیکن قولوا اسلمنا، چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا، جھوٹا دعویٰ صرف ظاہری افعال کی بنا پر کر رہے تھے، اس لیے قرآن نے ان کے ایمان کی نفی اور دعوی ایمان کے غلط ہونے کو بیان کر کے یہ فرمایا کہ تمہارا آمنا کہنا تو جھوٹ ہے، تم زیادہ سے زیادہ اسلمنا کہہ سکتے ہو۔ کہ اب یہ جو ہے سچائی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے اکیلی زبان سے سچائی کا تعلق نہیں ہے۔ اب میں وہ دوسرا حوالہ بھی آپ کو اس کا دے دیتا ہوں، معارف القرآن جلد 8 صفحہ 445 صفحہ 446، یہی معارف القرآن ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا۔ جی اس کا صفحہ 445 یہ پڑھا ہے، سورہ منافقون، سورہ منافقون اور صفحہ 46۔ یہ دیکھیے، یہ میں جلدی میں ہائی لائٹ تو نہیں کر سکا، لیکن بہرحال آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ یہ اذا جاءک المنافقون جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی آپ بھی اچھی طرح دیکھ لیجئے اس کو۔ جی اب میں جو ہے اس کو پڑھوں گا، پھر اس کا آگے اس کی تفسیر بھی پڑھوں گا، وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ ترجمہ، جب آئیں تیرے پاس منافق، کہیں کہ ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ کا، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب منافق لوگ آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات تو سچ کہی، بات تو جھوٹ مت کہی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے منافق جھوٹا ہے۔ یہ اس اعتراض کا بھی جواب بنے گا، آگے آ رہا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ فاسق، وہ یعنی فاسق تمہارے پاس آئے، سچ بھی کہے تب بھی کہو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ منافقوں کو کہو کہ تم جھوٹے ہو۔ اب میں جو ہے یہ دیکھیے اس کا خلاصہ تفسیر میں پڑھتا ہوں۔ یہ اس کا صفحہ 446 ہے، 446 صفحے کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، پہلے نمبر آپ کو نظر آ جائے، پھر اس کا خلاصہ تفسیر بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ تو اس کے آپ بھی دیکھ لیں، صفحہ 446 ہے جی ہے نا؟ ہاں جی اور اس کا یہ آپ کو خلاصہ تفسیر بھی نظر آ رہا ہے۔ جی جی اچھا، میں اس کو پڑھتا ہوں، خلاصہ تفسیر۔ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں، یہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ گواہی محض زبانی ہے، اعتقاد قلب سے نہیں ہے، یعنی دل کے یقین سے گواہی نہیں ہے۔ اب اندازہ کریے، بہت بڑی بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے، بہت بڑی بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے کہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، بات قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم، حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کہ اس قول کو جو ہے سکرین پہ اچھالا گیا ہے، ہائی لائٹ کر کے دکھایا گیا ہے، اور پھر کتاب آگے پیش کی گئی ہے، اور جو ہے اسی آپ دیکھیں گے ویڈیو کے اندر، دوسری ویڈیو کے اندر مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں ہمارے علماء مصروف ہیں، ہمارے علماء مصروف ہیں، وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کو ان کتابوں کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، لہذا میں تمام علماء دیوبند کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں، تمام علماء دیوبند کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کروں گا حضرت، اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ لگائیے نا فتویٰ قرآن پہ، آپ لگائیے فتویٰ سورہ منافقون پہ، جو یا فتویٰ لگائیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ، جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے۔ تو حضرت جی شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب نے کیا بہت بڑا ظلم کر دیے، جرم کر دیے، یہ لکھ کے، یہ بیان میں فرما کے، لکھا تو ہے ہی نہیں، حضرت کی کتاب نہیں ہے،
لیکن حضرت نے اگر بیان میں یہ کہیں فرما دیا کہ سچائی کا تعلق زبان سے نہیں، سچائی کا اصل تعلق کس سے ہے؟ دل سے، تو اس میں کیا جو ہے، کیا آسمان ٹوٹ گیا، کیا پریشانی ہو گئی؟ تو بہرحال اس سوال کا جواب مکمل ہوا کہ یہ چیز قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شبے کو دور فرمائے، آمین۔ آمین۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب ہو گیا۔ اعتراض نمبر 3، اعتراض نمبر 3 اعتراض نمبر 3 اعتراض نمبر 3 یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی ہجرت کی ضرورت باقی رہے گی، چاہے پوری دنیا دارالاسلام میں داخل ہو جائے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی ہجرت کی ضرورت باقی رہے گی، چاہے پوری دنیا دارالاسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ اعتراض کیا ہے حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے ملفوظ پہ۔ اس پہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم آگے کمنٹس فرماتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو خود دیکھیں، حضرت کی ویڈیو کلپ آپ خود دیکھ لیں گے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہجرت کی ضرورت اب بھی باقی ہے، جب ساری دنیا دارالاسلام میں داخل ہو جائے، ہجرت کیا مطلب ہے؟ اور پھر حضرت یہ بھی اس میں فرماتے ہیں کہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہجرت فرض نہیں ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ حضرت آپ نے ہجرت کو ایک ہی معنی میں سمجھا ہے، آپ نے ہجرت کو ایک ہی معنی میں سمجھا ہے۔ ہجرت گناہوں کے چھوڑنے کا نام بھی ہے۔ ہجرت کی 2 قسمیں، ہجرت بادتا، ہجرت بادیہ، وہ بھی 2 قسمیں، وہ بھی بیان نہیں ہوئی۔ اب میں جو ہے حوالے سے بات کر لیتا ہوں، کیونکہ اگر میں خود تشریح کروں گا پتہ نہیں میری تشریح کو آپ قبول کریں گے یا کوئی اور قبول کرے گا یا نہیں، لیکن جب بات حدیث سے ہوگی تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی ہمت کسی میں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے منتخب احادیث، کتاب حدیث کی کتاب ہے، صفحہ 667، صفحہ 667۔ تو اس کو آپ دیکھیں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ابھی۔ جی ہاں۔ تو اسی طرح میں اور بھی دکھاؤں گا، آپ یہ دیکھو صفحہ 667 آپ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ پہلے اوپر دیکھیے جو میں نے نیچے دیکھیے ہائی لائٹ جو میں نے کیا ہے، اس کے بعد آپ صفحہ بھی دیکھ لیجیے۔ اس کا 667 ہے صفحہ، جی ہے نا، 667۔ بالکل۔ اسی طرح آپ اس کا صفحہ 668 بھی دیکھیے، یہ دیکھیے میں نے جو ہائی لائٹ کیا ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں آپ کو بھی نظر آ رہا ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، جی اور اس کا صفحہ بھی نظر آ رہا ہے اوپر سے۔ تو اب میں اس کو پڑھوں گا، پہلے اسی کو پڑھ لوں گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کی کتنی قسمیں بیان فرمائی ہیں اور ہجرت کس کس کو کہا جاتا ہے۔ عن واصلة بن الأسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهاجر قلت نعم قال هجرة البادية أو هجرة البادة قلت أيهما أفضل قال هجرة البادة أن تثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك وعليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومكرهك ومنشتك وآثرة عليك۔ اس کے اندر مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 458 کی باقاعدہ انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، نیچے بھی حوالہ ترجمے میں بھی طبرانی مجمع الزوائد کا، آپ اس کو خود پڑھیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم ہجرت کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا ہجرت بادیہ یا ہجرت بادتا، کون سی ہجرت کرو گے؟ میں نے عرض کیا ان دونوں میں سے کون سی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا ہجرت بادتا، اور ہجرت بادتا یہ ہے کہ تم مستقل طور پر اپنے وطن کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرو۔ آگے بریکٹ میں لکھا ہے یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی، اور ہجرت بادیہ یہ ہے کہ تم وقتی طور پر دینی مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو اور پھر واپس اپنے علاقے میں لوٹ جاؤ۔ تم پر ہر حال میں تنگی ہو یا آسانی،
دل چاہے یا نہ چاہے، اور دوسرے کو تم سے آگے کیا جائے، امیر کی بات کو سننا اور ماننا ضروری ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کتنی قسمیں بتا دی؟ دو، ہجرت باطہ اور ہجرت بادیہ۔ تو مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اب ہجرت جو ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب ہجرت کی ضرورت نہیں، ہجرت فرض نہیں، تو جواب یہ عرض ہے کہ وہ ہجرت باطہ ختم ہے، ہجرت باطہ اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کبھی مجبوراً ایسی ضرورت پڑ جائے، جیسے کہ پریشانی میں کئی مسلمان ہیں یا جان مال کا خطرہ ہے، وہاں سے آج بھی وہ ہجرت کر سکتے ہیں، ہجرت باطہ ہی کہلائے گی، وہ ہجرت کہلائے گی، ہجرت باطہ تو نہیں کہلائے گی لیکن ہجرت کہلائے گی، کیونکہ ہجرت باطہ تو خاص ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو، لیکن ہجرت ضرور کہلائے گی۔ ایک تو وہ ہجرت ہے، لیکن ہجرت بادیہ یہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے اللہ کے دین کے لیے اپنے مال جان کو لے کے نکلنا، وہاں دین پھیلانا اور پھر اپنے گھر واپس آ جانا۔ ایک تو یہ آپ کو پتا، یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ پہلے آپ کو یہ پتا لگ جائے کہ ہجرت کی قسمیں کتنی، ہجرت کی قسمیں کتنی۔ اب جب یہ بات واضح ہوگی کہ ہجرت کی دو قسمیں، ہجرت کی دو قسمیں، ہجرت باطہ اور ہجرت بادیہ، اب میں یہ بات کر لوں گا کہ ہجرت ختم ہوئی ہے یا نہیں۔ اب یہ دیکھیے صفحہ 666 اور صفحہ 667 دونوں کو آپ دیکھیں گے، میں نے ہائی لائٹ اس کو کی ہے، آپ اچھی طرح دیکھیے، جی نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، اور اسی طرح یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا تو آپ نے پہلے لے لیا تھا سکیچ، جی بالکل، آپ بھی دیکھ لیے اچھی طرح۔ یہ صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی جو میں نے ہائی لائٹ کیا اوپر سے نیچے تک، سارا لے لیں آپ، جی جی ہے نا؟ نہیں وہاں نظر آیا آپ کو؟ جی تو آپ حضرات اسی لیے آئے نا کہ آپ کی تسلی ہو جی ہاں، اور آپ کو اعتراضات کا جواب ملے، جی تو اسی لیے یہ مجلس قائم ہوئی ہے نا، جی تو اسی لیے جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے عن ابی قرصافة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس هاجروا وتمسكوا بالاسلام فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد۔ سبحان اللہ، طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرو اور اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ جب تک جہاد رہے گا اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہجرت بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کہا کیا جاتا ہے کہ ہجرت ختم ہو گئی، ہجرت ختم ہو گئی۔ اب ہجرت جو ہے، ہجرت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے اتنی سی بات فرما دی، جب تک دنیا باقی رہے گی ہجرت کی ضرورت باقی رہے گی، تو اس پہ اعتراض ہو گیا۔ تو یہاں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جب تک جہاد ختم نہیں ہوگا ہجرت بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جہاد قیامت تک ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہوگا۔ اب دیکھیے اگلی حدیث، میں اب اگلی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ عن معاویہ وعبد الرحمن بن عوف وعبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الہجرۃ خصلتان احداہما هاجر السیئات والاخرى يهاجر الى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبل التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت تبي على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل۔ رواہ احمد والطبرانی۔ حضرت معاویہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہجرت کی دو قسمیں، ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہجرت برائیوں کو چھوڑنا ہے، دوسری ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ ایک ہجرت برائیوں کو چھوڑنا۔ اب ہجرت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین ہو گئی۔ برائیوں کو ہجرت باطہ، ہجرت بادیہ اور گناہوں کو چھوڑنے کی ہجرت۔ اللہ اکبر، تین ہو گئی نا۔ جی۔ دوسری ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے راستے میں ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ قبول ہوگی۔ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ قبول ہوگی۔ توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، ہو گئے نا قیامت تک۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا
تو اس وقت دل جس حالت ایمان یا کفر پر ہوں گے اسی پر مہر لگا دی جائے گی، اور لوگوں کے پچھلے عمل ہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے لیے کافی ہوں گے۔ تو یہ تو میں نے حوالہ دیا آپ کو منتخب احادیث سے۔ آپ دیکھیے میرے پاس یہاں ایک کتاب اور موجود ہے، اس کا نام ہے مظاہر حق۔ کیا؟ مظاہر حق۔ مظاہر حق۔ یہ مشکات کی شرح ہے، یہ مشکات کی شرح ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیے اچھی طرح، کتاب ہے مظاہر حق، جی بالکل نظر آ رہی ہے صاحب جی آپ کو؟ جی آپ کو بھی نظر آ رہی ہے مظاہر حق؟ جی مشکات شریف کی شرح، جی جی یہ کم سن شرح مشکات شریف مشکات شریف شرح اصل پیٹ پوچھ۔ اب دیکھو اس کو بھی دیکھ لیجیے آپ، مشکات شریف، اس کے اندر جلد بھی آ جائے گی، جلد سوم، تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے، بالکل تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ جلد سوم آ رہا ہے لکھا ہوا جی ہاں پورا؟ جی ہاں آپ دیکھیے نظر بھی آ رہا ہے نا آپ کو اچھی طرح؟ جی، بالکل۔ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ گھر میں بھی آپ اس کا مطالعہ کریں۔ آپ دیکھیے میں اس کا صفحہ، ہاں صفحہ 180، یہ دیکھیے صفحہ 180 کو آپ اچھی طرح دیکھیے، نظر آ رہا ہے؟ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پہ جی تاکہ خود جو ہے آپ پڑھ سکیں۔ اور ادھر دیکھیے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ وعن معاویة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رواه احمد وابو داود والدارمی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت یعنی گناہوں سے توبہ کی طرف رجوع موقوف نہیں ہوگی تا وقت کہ توبہ موقوف نہ ہو، اور توبہ اس وقت تک موقوف نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب کی طرف سے نہ نکلے گا، سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلے گا۔ تو حضرت اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر حضرت شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات فرما دی، جب تک دنیا باقی رہے گی ہجرت کی ضرورت باقی رہے گی، چاہے پوری دنیا دارالاسلام میں داخل ہو جائے۔ آپ نے فوراً اعتراض کر دیا، آپ نے سکرین پہ دکھایا، ویڈیو میں دکھایا، اور حضرت کے نام کو اچھالا بدنام کیا۔ کاش اس سے پہلے آپ نے جو ہے کم از کم جو ہے حدیث کا ہی مطالعہ کر لیا ہوتا، اور اگر احادیث کی کتابیں آپ کی نظر میں نہیں تھی، موجود نہیں تھی، منتخب احادیث کا ہی مطالعہ کر لیا ہوتا، اور پھر جو ہے مشکات کا تو ماشاءاللہ یہ تو مشہور حدیث کی کتاب ہے، کم از کم جو ہے ہر مدرسے میں ہی موجود ہوتی ہے، کم و بیش ہر چھوٹے بڑے مدرسے میں، تو وہاں بھی آپ جو ہے اس کا مطالعہ کر سکتے تھے۔ تو اعتراض اتنی آسانی سے کر دیا، کتنی بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تیسرے اعتراض کا جو ہے جواب یہ بھی مکمل ہوا، اس لیے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی ہجرت کی ضرورت باقی رہے گی، چاہے ساری دنیا دارالاسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے شبہات کو دور فرمائے۔ تو اعتراض نمبر 3 کا جواب مکمل ہوا انشاءاللہ۔ تو اب اعتراض نمبر